پہلا جو عین ہے وہی پہلا امام ہے، پھر اس کے بعد لام کا جو اہتمام ہے، کلمہ وہ لا الہ کا ہے، لا کلام ہے، اور میم وہ کہ جس پہ امامت تمام ہے، دونوں جہاں کی آخری سرحد تلک ہے علم، پھیلا ہوا علی سے محمد تلک ہے علم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں، اور علی ہے دروازہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها. اصول الحدیث واحکامه فی علم الدرایتی، تالیف استاد شیخ جعفر سبحانی. استعین وہو خیر معین. علم درایا کا آج غالباً آخری درس ہے. اس کے بعد ملل النحل انشاءاللہ شروع کریں گے، جس میں قومیں کس طرح وجود میں آتی ہیں اور کلچر کس طرح بنتا ہے، اور ایک جہت سے اس میں تاریخی مطلب ہے، دوسرا اس تاریخ کا شریعت سے بھی رابطہ ہوتا ہے کہ راوی کس طریقے سے روایتیں انجام دیتے ہیں. تو انشاءاللہ ملل النحل اس کی 3 جلدیں ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پورا کریں گے. آغا سبحانی کی ہوگی نہیں، سبحانی کی اچھا 8 جلدیں، ابھی تم نے 3 جلدیں دیکھی ہیں، ہمارا دیکھتے ہیں. اچھا ٹھیک، تو بقول ان کے جو ہے وہ 8 جلدیں ہیں، تو ٹھیک ہے 8 جلدیں پوری کریں گے، جلدی جلدی کوشش کریں گے پوری ہو جائے. ہم نے 3 جلدیں دیکھی تھی وہ. اس کے علاوہ قواعد فقہیہ جو ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے اس مسئلے میں. پھر انشاءاللہ تو فلسفہ پڑھتے رہیں گے، عام اللہ صدرہ کا فلسفہ. ہمیں پتہ تھا کچھ لوگ مخالفت کریں گے، نہیں شوخی ہے، شوخی میں جو ہے بہت ساری بات ہوتی. ایک دفعہ جو ہے ایک صاحب سے کہنے لگے کہ جو ہے تم نے اگر مجھ سے بدتمیزی کی تو میں جو تمہارے 33 دانت توڑ دوں گا. تو اس نے کہا کہ بھائی دانت تو 32 ہوتے تو 33 کیسے؟ کل 32 دانت ہو گئے، آپ 33 کے. کہا مجھے پتا تم بولو گے اس لیے ایک تمہارا بھی حساب کر لیا. السلام علیکم. آغا سبحانی فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے مراجع سے اجازے لے لیے اور اس کی بنیاد پر ان کی اجازت سے روایتوں کو نقل کرتے ہیں، جس میں انہوں نے جو ہے وہ آغا محدث نوری سے بھی اجازت لی، خمینی سے بھی اجازت لی، آغا بزرگ تہرانی سے بھی اجازت لی جن کا نام علامہ محمد محسن تھے، اور اسی طریقے سے جو ہے فرماتے ہیں کہ آغا بزرگ تہرانی سے ہم نے جب اجازت مانگی تو اس وقت انہوں نے یہ الفاظ ہمیں اجازت دیتے وقت کہے. تو اب آغا بزرگ تہرانی کا کلام شروع ہو رہا، جو مراجع میں سے ایک تھے نجف اشرف میں.
فرماتے ہیں الحمدللہ الذی وفقنا لأخذ معالم دیننا عن العطرۃ الطاہرہ، تمام حمد اس خدا کی ہے جس نے ہمیں موفق کیا کہ اپنے دین کے راستے کو عطرت طاہرہ سے اخذ کریں، بطرق صحیحۃ متصلۃ، صحیح راستہ جو متصل پیغمبر تک، واسانید قویۃ مسلسلۃ، اور سند بالکل قوی و طاقتور ہے جو مسلسل چل رہی ہے پیغمبر تک۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد، سیدنا و نبینا محمد المصطفیٰ وآلہ الائمۃ المعصومین اہل الصدق والوفاء، صلاۃ متواصلۃ من الآن الی یوم اللقاء۔ درود بر پیغمبر، آل پیغمبر بھیجنے کے بعد کہتے ہیں اما بعد فإن الشیخ الفاضل البارع الکامل المشار الیہ بالانامل من بین الاقران والامائل، مولانا مرزا جعفر ابن عالم الجلیل الورع التقی الشیخ محمد حسین التبریزی خیابانی دامت برکاتہ، کہ شیخ فاضل جو متقی، پرہیزگار، کامل، اور جن کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تھا اپنے ہم عصر زمانے کے لوگوں کے درمیان، مولانا مرزا جعفر ابن عالم جلیل ورع متقی و پرہیزگار شیخ محمد حسین تبریزی خیابانی، یہ ممن وفقہ اللہ تعالی، یہ وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ نے توفیق دی للأخذ عن العطرۃ الطاہرۃ، کہ اپنے معالم دین کو عطرت طاہرہ سے اخذ کرے، طاعۃ لما امر بہ امیر المؤمنین، اطاعت کرتے اس چیز کی کہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، لصاحب السر ہی، اپنے صاحب السر کمیل ابن زیاد سے قال، امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے کمیل سے کہا، ان اللہ تعالی ادب رسولہ، اللہ تعالی نے ادب سکھایا اپنے رسول کو، اور ادبنی، رسول نے مجھے ادب سکھایا، وانا ادب الناس، اور میں لوگوں کو ادب سکھاتا ہوں۔ کیا کمیل، ما من حرکت الا وانت محتاج فیہا الی معرفت، کوئی حرکت ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ اس حرکت میں آپ معرفت کی طرف محتاج ہوں گے۔ یا کمیل لا تأخذ الا عنا، ہرگز کسی اور سے حدیث کو نہ لینا مگر یہ کہ ہم سے صرف لینا، تکم منا، تم ہم میں سے ہو، تم ہم میں سے ہو جاؤ۔ طریق الاخذ عنہم بعد ارتحالہم والاخذ من القرى الظاہرۃ الذین جعلہم اللہ تعالی واسطۃ بیننا وبینہم، اخذ کرنا ائمہ معصومین کے گزر جانے کے بعد یہ ہوگا کہ کچھ قاری اور کچھ جو ہے روایتوں کو پڑھنے والے، ظاہری طور پر وہ ہوگا کہ جس کو اللہ نے واسطہ قرار دیا ہمارے اور لوگوں کے درمیان، اور یہی قاری جو روایت کی قراءت کرنے والے، جو قراءت کرنے والے قراء مبارک، جس کو سورہ اسراء میں بھی کتاب کریم میں ذکر کیا گیا ہے، جس کے سلسلے میں احادیث مستفیضہ بھی روایت کرتی ہے، تفسیر برہان اور غیر تفسیر برہان۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جس میں بعض سے متصل ہو کر یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک کہ حجت علیہ السلام، امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور نہیں ہو جاتا۔ بس اللہ نے آغا خیابانی کو موفق رکھا ہے تاکہ اس سلسلے میں داخل ہو جائیں۔ فاستجاز من هذا المصیب حسن ظنہ، انہوں نے مجھ سے اپنے حسن ظن کی بنیاد پر، جو میں خطا کار اور گناہ گار ہوں اور میں جو ہے بدکار ہوں، مثلا برا ہوں، اپنے آپ میں تواضع کرتے ہو کہ میری کوئی حیثیت نہیں، اس کے باوجود مجھ سے اپنے حسن ظن کی بنیاد پر اجازہ مانگا ہے۔ ولا ارى نفسی کما ظنہ، میں اپنے نفس کو ایسا نہیں پاتا ہوں جس طرح یہ گمان کرتے ہیں، لیکن اجابتا مسئولتا دعتنی الی ان استخرت اللہ عجزتہ، لیکن چونکہ اجابت
کرنے کی ذمہ داری ہے، قبول کرنے کی ذمہ داری، وہ مجھے دعوت دیتی کہ میں استخارہ کروں اللہ سے اور میں ان کو اجازت دوں۔ چنانچہ میں نے اجازت دی ہے ان کو کہ وہ مجھ سے جمیع وہ روایات کے جو صحیح روایات تھی میرے لیے، میرے نزدیک اپنے مشائخ و اپنے اساتید خاصہ و عامہ سے میں نے حاصل کی ہے۔ جمیع طرق و اسانید میں جو صحیح روایتیں میرے پاس موجود تھی، سب کی روایت کی میں اجازت دیتا ہوں۔ وَلِكَثْرَتِهَا وَتَشَتُّتِهَا نَخْتَصِرُ بِذِكْرِ طَرِيقٍ وَاحِدٍ، اور چونکہ یہ بہت ساری روایت و متفرق روایت ہیں، اس لیے اس کے ہر طریق اور راستے کو میں ذکر کرنے سے قاصر ہوں، لیکن ان میں سے ایک راستہ کہ جس سے روایت کو اخذ کیا گیا ہے، اس ایک راستے کو جو سب سے اعلیٰ ترین راستہ ہے اسانید اور سند کو حاصل کرنے میں، اور اقویٰ ترین اور اقویٰ مضبوط ترین، اور اس کا متن بھی سب سے اچھا ہے، اس کو میں اس ایک راستے کو ذکر کرتا ہوں۔ وہ حدیث ہے کہ جو میں نے روایت کی ہے اجاز عامہ کے حق کی وجہ سے، جو اپنے شیخ اور اپنے استاد سے اخذ کی ہے، وہ مرزا حسین نوری ہے۔ میں روایت کرتا ہوں ان سے، اور جمیع مشائخ جو ذکر کی گئی اس مستدرک کے خاتمے میں جتنے بھی مشائخ ہیں ان سے میں روایت کروں۔ اولہم، ان میں سے سب سے پہلے علامہ شیخ مرتضیٰ انصاری تستری، جن کو باب قبلہ میں صحن میں دفن کیا گیا نجف شریف میں، اور یہ روایت کرتے ہیں علامہ نراقی سے، اور انہوں نے روایت کی ہے اور مہدی بحر العلوم سے، مہدی بحر العلوم نے روایت کی ہے، اور صاحب حدائق سے انہوں نے جو ہے روایت کی ہے، علامہ مدرس اور معمر بالغ کے جو مشہد رضوی میں دفن ہیں، اور انہوں نے روایت کی ہے محمد رفیع بن فرج جیالی سے، جو روایت کرتے ہیں علامہ مجلسی سے بہار الانوار میں، انہوں نے روایت کی اپنے والد بزرگوار محمد تقی مجلسی سے، انہوں نے روایت کی شیخ الاسلام اور شیخ بہاؤالدین سے، اور انہوں نے روایت کی ہے ان کے والد بزرگوار شیخ عز الدین الحسین ابن عبد الصمد حارثی جبیلی نے، اور انہوں نے روایت کی ہے اور شیخ زین الدین آملی شہید سے، اور انہوں نے روایت کی ہے آغائے میسی مجاز جو سمیہ کراچی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے روایت کی ہے جو ہے محمد ابن داؤد معزن جزینی سے، جو ابن ام شہید تھے، انہوں نے روایت کی ہے ضیاء الدین ابن شیخ شہید سے، انہوں نے روایت کی ان کے والد شمس الدین سے انہوں نے روایت کی ہے فخر المحققین شیخ ابی طالب محمد ابن حسن ہلی سے، انہوں نے روایت کی اپنے والد بزرگوار آیت اللہ علامہ ہلی سے، انہوں نے روایت کی اپنے ماموں شیخ نجم الدین ہلی سے، انہوں نے روایت کی تاج الدین حسن ابن دری سے، انہوں نے روایت کی رشید الدین محمد ابن علی ابن شہر آشوب سے، انہوں نے روایت کی ہے عماد ابن ابی سمسم ذوالفقار ابن محمد ابن معبد حسینی سے، انہوں نے روایت کی سید شریف مرتضیٰ علم الہدا سے، انہوں نے شیخ طائفہ آغائے شیخ ابو جعفر طوسی سے، اور سب نے مل کر کے روایت کی سعید ابن عبداللہ محمد ابن نعمان شیخ مفید سے، شیخ مفید نے روایت کی ابن قولوی سے، قولوی کمی سے، انہوں نے روایت کی آغا کلینی سے، اور انہوں نے روایت کی
کتاب کافی میں آقائے جلیل استاد جلیل علی ابن ابراہیم سے، علی ابن ابراہیم ابن ہاشم قمی سے انہوں نے روایت کی، جیسے کہ ظاہر ہو رہا ہے ان کی اجازت سے کہ جو غیر از قمی بہت سارے لوگوں نے علی ابن ہاشم سے روایت کی کلینی صاحب کو چھوڑتے ہوئے، اور اکثر روایت علی ابن ابراہیم اپنے والد بزرگوار ابراہیم ابن ہاشم سے، بقیہ اسناد ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف ذکر کی گئی کتب اربعہ میں۔ تو یہ روایت کا ایک سلسلہ تھا، جلدی جلدی ہم نے پڑھ لیا۔ تو بس یہ جن کو ہم نے اجازت دی یہ روایت کر سکتے ہیں ہم سے اسی سند کے ذریعے سے، جو چاہے اور جو پسند کرے، اور امید ہے کہ وہ اپنے مکارم اخلاق اور اچھے اخلاق کی بنیاد پر مجھے دعاؤں میں، اپنی خلوتوں میں، اپنے درود کے بعد جو ہے اپنی نمازوں کے بعد یاد کرتے رہیں گے، اور ہمیشہ احتیاط کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ احتیاط طریق نجات ہے۔ خاتمے میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر بڑا منت و احسان رکھا، اور اللہ کا شکر ہے اس کی نعمت پر، اور درود و سلام بھیجتے خاتم انبیاء اور ان کی آل پر، اور اس کو فقیر اور اللہ کا بخشا ہوا پست انسان کے جس کا نام محسن ہے، جس کو آغا بزرگ تہرانی کہتے ہیں، جس کو اللہ بخشے، ان کے والدین کو بخشے، یہ 20ویں جمادی الاخر 1368 ہجری میں انہوں نے یہ اجازہ آئے جعفر سبحانی ان کی خدمت میں پیش کیا۔ اب جو لوگ علم کے گرد گردش کیا کرتے ہیں اور طلب فضیلت میں رہا کرتے ہیں، وہ یہ روایت ان سے جو صحیح ہے میرے لیے اسی طریق سے نقل کر سکتے ہیں، اور پروردگار عالم ان کو اجر عظیم عطا کرے۔ اور یہ کلام پہنچا یوم احد یعنی پیر کے دن شام کو 11ویں تاریخ ماہ رمضان کی تھی، اور جس کو لکھا ہے آقا جعفر سبحانی نے، جو فقی کے بیٹے فقی ہیں، ان کے والد بزرگوار بھی فقی تھے، محمد حسین سبحانی، جو معروف تھے خیابانی تبریزی کے نام سے، صلی اللہ علیہ وآلہ